ایک نوجوان ہے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے آہستہ آہستہ اعمال سے بیزاری ہو رہی ہے، اللہ سے دوری ہو رہی ہے، اور یہی چیزیں بعد میں یہ ہے کہ نماز بھی ہم اس سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے اب کس طرح بہتری لا سکتے ہیں؟ ماحول کے باوجود بھی ہم اس طرح چلیں کہ ہمارے آہستہ آہستہ اعمال میں ترقی آئے۔ نہیں آ سکتی۔ کمپنی بڑی امپورٹنٹ ہے، صحبت بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کمپنی ایسے لوگوں کی رکھیں گے جو اعمال اچھے نہیں کرتے، جن کی صحبت اچھی نہیں ہے، جو کمپنی ٹھیک نہیں ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھ سکیں گے، بے شک ایک وقت تک آپ کوشش کر کے اس ماحول سے نکل کے کوئی نماز پڑھ لیں گے یا کوئی چھوٹا موٹا اچھا کام کر لیں گے، مگر یہ سمجھنا کہ آپ اس ماحول میں رہتے ہوئے بری صحبت میں اچھا کام کریں گے، اور الٹیمیٹلی مشکل نہیں، یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ سفید کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں، اگر آپ کو میں کیچڑ میں کھڑا کر دوں اور میں کہوں کہ یہ کیچڑ آپ پر نہیں آنا چاہیے، تو پھر آپ پر آئے گا کیچڑ کے نہیں آئے گا؟ بتائیں، بچ جائیں گے؟ آئے گا۔ ہاں، کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ آپ کو یہ اپنا کسی لوہار کی دکان پہ بٹھا دوں، ٹھیک ہے، اور کہوں کہ آپ کی طرف وہ حدت اور وہ چنگاریاں نہ آئیں، یہ ہو سکتا نہ آئے؟ جب وہ کام کرے گا تو آئیں گی۔ یہ خوشبو کا بھی یہی حال ہے۔ آپ خوشبو ایک بوتل میں ڈال کے اس کو کھول کے رکھ دیں تو کیا وہ آپ تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ تو لہٰذا ماحول کے اثرات انسان کی شخصیت پر لازماً ہوتے ہیں، اور یہ حدیث پاک حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کل مولود یولد علی الفطرت الاسلام، ہر شخص فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کا ماحول ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی نصرانی بناتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا ماحول کے بغیر، اسی طرح یہی سورۃ فاتحہ میں بھی کہا گیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو جب آپ اپنی کمپنی درست نہیں کرتے اور کمپنی کو غلط کنٹینیو کرتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں، یعنی آپ خود پر ایک باطل کا دروازہ کھول کے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ پر خیر کا دروازہ کھول ہی رکھے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، مگر یونیورسٹیز کالجز ہیں، کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں پھر اس کا کیا ہو قصور؟ سکتا ہر جگہ پہ اچھے لوگ دستیاب ہوتے ہیں۔ کو ایجوکیشن کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اب خراب ہو جائیں۔ مگر آپ اپنی نگاہ، اس کا قرآن نے ضابطہ رکھا ہے، آپ بیٹھیں بات کریں، قرآن نے ضابطہ کیا رکھا ہے؟ پہلے مرد کے پردے کا ذکر ہے، پھر عورت کے پردے کا ذکر، اور مرد کا پردہ آنکھ کا پردہ ہے۔ اور اقبال نے فرمایا کہ نگاہ پاک ہے تو دل بھی پاک ہے تیرا، کہ رب نے دل کو بنایا نگاہ کا پیرو۔ تو ہر شے جی حضرت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، بہانہ نہ بنائیں کبھی کو ایجوکیشن کا یا اس چیز کا، نہیں، یہ بہانہ ہے۔ دیکھیں، یہ درست بات ہے کہ جب آپ اس ماحول میں ہوتے ہیں تو آپ کو سٹرگل زیادہ کرنی ہے، کسی اس سے کم ماحول میں ہوں گے تو سٹرگل کم کرنی ہے، لیکن جتنی سٹرگل نتائج بھی اتنی اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن فی زمانہ اب جو ماحول بن چکا ہے کالجز یونیورسٹی کا، ظاہر ہے بچوں کے لیے الگ الگ کالج یونیورسٹیز نہیں رہی، تو اس میں آپ نے وہ قرآن کے اصول پر عمل کرنا ہے، غض بصر، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ تعلقات بڑھاتے جائیں اور یہ رکھیں، نہیں یار میں ایک حد تک اپنے آپ کو رکھاں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان بہت طاقتور ہے۔ امام غزالی نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ رحمانی عمل اور شیطانی عمل کو ایک مثال سے سمجھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی پہاڑ پہ چڑھے ہیں فیضان صاحب، پھر کبھی اترے ہیں؟ چڑھنے اور اترنے میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں جب آپ چڑھتے ہیں تو آپ کو ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ قوت اور زیادہ حاضر دماغی سے اٹھانا ہے اور اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے، اور جب آپ اترتے ہیں تو آپ نے ایک قدم اٹھانا ہے، چار خود اٹھیں گے۔ تو نیکی یوں ہے کہ آپ نے ہر اگلا قدم خود کوشش سے اٹھانا ہے، اور برائی یہ ہے کہ آپ نے ایک اٹھانا ہے۔ یہ نفس کی تخلیق اس طرح ہے کہ آپ ایک گناہ کریں گے، مثلا آپ ایک گناہ سے رکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک گناہ سے رکے ہوئے ہیں، اور آپ پھر رکے ہیں، پھر رکے ہیں، آپ کو اس سے رکنے میں جو مزاحمت ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔ پھر آپ نے ایک دفعہ وہ کر لیا ہے، آپ دیکھیں گے پھر ایک دفعہ کرنے کے بعد اسی سے رکنے میں مزاحمت کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی، نفس پر شاق گزرے گا، ٹھیک ہے نا، یہ پریکٹیکل چیز ہے۔ تو لہٰذا جب تک یہ آپ کا اپنا ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر کی لذت کے لیے زیادہ مشکلات کھڑی کرنی ہے، یا تھوڑی دیر کی تکلیف برداشت کر کے اپنے لیے زیادہ آسانیاں کرنی ہیں۔ چلیں یہ تو ٹھیک ہے، مگر جو سارے نوجوان ہیں، مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کمپنی کو کریں، مگر ان نوجوانوں کے لیے جو کمپنی ہی شروع سے ہی اس طرح کا معاملات چلتے آ رہے ہیں، ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ وہ کمپنی کو بدلیں، اس کمپنی کو چھوڑیں۔
نہیں جو کمپنی خود ہی اس طرح کی ہے، مثال کے طور پر وہ کمپنی چھوڑ دیں گے، جو خراب ہے ان کا کیا ہوگا؟ ان کو بھی تو درست کرنا ہے نا ہم نے. نہیں، سب سے پہلے تو ہر بندہ اپنا سوچے نا. ہاں، تو دوسروں کو درست بات میں کریں. پاکستانی قوم ساری دوسروں کو درست کرنے پہ لگ گئی ہے. اس کو چھوڑ دیں کہ دوسرے کی فکر بڑی زیادہ ہے ہمیں، اور ہم خود ڈوبتے جا رہے ہیں. سمجھ آئی نا؟ ایک بندہ ڈوب رہا تھا نا، تو وہ اوپر سے یوں کر رہا تھا. اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنا وہ جو بندہ جا رہا ہے نا وہ رستہ دس رہا ہے. تو لہٰذا اس کو چھوڑ دیں، سب سے پہلے اپنی فکر کریں. ہر ایک ہاں، باقی بات کی بات.